اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کا ہے اور آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے رونما ہوا۔ ایک قرآنی معالج کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو نوجوان آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارا بھائی سخت بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، آپ اسے چل کر دیکھ لیں، اس کا علاج کر لیں۔ وہ قرآنی معالج کہنے لگے کہ میں ہاسپٹل میں جا کر علاج نہیں کرتا، اس لیے کہ وہاں دوسرے مریض ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں کو بھی اعتراض ہوتا ہے، آپ یا تو انہیں مسجد میں لے آئیں یا میرے گھر پر لے آئیں۔ لیکن ان نوجوانوں کا بہت اصرار تھا کہ میرے بھائی کی حالت شدید خراب ہے اور وہ ہاسپٹل سے موو نہیں کر سکتا۔ ان کے بہت اصرار کرنے پر وہ معالج کہتے ہیں کہ میں ہسپتال چلا گیا رات کو وقت۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ہسپتال پہنچا تو ان کا بھائی جگر کے درد سے کرا رہا تھا، اس کے ہاتھ پیر میں کوئی جان نہیں تھی، بالکل بے سکت تھے، کوئی جنبش نہیں تھی، کوئی موومنٹ نہیں تھی، مفلوج ہوئے تھے اس کے ہاتھ اور پیر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تلاوت کے نصف حصے پر پہنچا تھا کہ اس کے ہاتھ میں حرکت شروع ہو گئی۔ اس کا بھائی چلا اٹھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس لیے کہ بہت عرصے سے اس کے ہاتھ پیر میں کوئی حرکت نہیں تھی اور ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ میں اپنی تلاوت جاری رکھا، میں تلاوت کرتا رہا تو اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی حرکت شروع ہوئی، اس کے پیر میں بھی حرکت شروع ہوئی۔ میں اپنی تلاوت میں تیزی لے آیا۔ وہ عالم یا قرآن معالج کہتے ہیں کہ جب میں اپنی تلاوت میں مزید تیزی لایا تو وہ چیخنے چلانے لگا اور اس وقت مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی جن اس کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے پھر جن کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ تو کون ہے؟ جن نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، اس شخص نے کہ میں یوحنا ہوں۔ وہ کہنے لگے، وہ معالج اس جن کو کہنے لگے کہ میں تجھے عبرتناک سزا دوں گا اگر تو نے آئندہ اس کے ہاتھ اور پیر کو مفلوج کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ رات کافی ہو گئی تھی وہاں پہ ہسپتال میں، تو اس دن کا علاج میں نے وہیں پہ روک دیا اور میں نے کہا کہ دوسرا علاج یا آئندہ کا علاج میں یا تو کسی دوسری جگہ پر کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 27 رمضان المبارک کا دن تھا۔ ان کے بھائیوں نے عید کی چھٹی پہ اپنے بھائی کو گھر لے جانے کی اجازت مانگی تو ڈاکٹروں نے اجازت دے دی۔ تو وہ معالج کہتے ہیں کہ 28 رمضان المبارک کو چونکہ وہ اپنے بھائی کو گھر لے گئے تھے تو میں ان کے گھر پہ ان کا علاج کرنے کے لیے پہنچا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی، اس کے ہاتھ پیر میں تو حرکت ہو رہی تھی لیکن وہ ابھی بھی درد سے کرا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ حرکت شروع کی تو وہ چیخنے چلانے لگا اور میں نے پھر جن کو مخاطب کر کے کہا تم اس کے اندر کیوں داخل ہوئے؟ جن نے جواب دیا کہ یہ بہت نفیس آدمی ہے، اور کیا آپ کو نفیس آدمی پسند نہیں؟ جن نے مزید کہا کہ میں جہاں پر مقیم تھا یہ وہیں پر موجود تھا، اس لیے میں اس میں داخل ہو گیا۔ تو معالج کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے ہاتھ پیر کو تو مفلوج کیا ہے، تم نے یہ خود کہا، لیکن کیا تمہارا اس کی جگر کی تکلیف میں یا جگر کے عارضے میں بھی تمہارا عمل دخل ہے؟ اس جن نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑا تھا، اس کی جگر کے مرض میں میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ سن کر عالم تھوڑے سے تعجب میں آیا، انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کی قسم کھائی اور تم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا؟ اس نے کہا ہاں، میں یہودی جن ہوں اور ہم اسی طرح قسم کھاتے ہیں۔ ان معالج کو جب پتہ چلا کہ یہ غیر مسلم ہے تو انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہونے کی دعوت دی، جیسا کہ غیر مسلم جنوں کو معالج یا عالم تو عام طور سے کرتے ہیں۔ وہ معالج کہتے ہیں کہ میں اسے اسلام کے محاسن بتاتا رہا لیکن وہ اسے رد کرتا رہا اور وہ نہیں مانا۔ پھر وہ معالج کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم تو جن ہو، تم کہیں بھی جا سکتے ہو، تمہیں کہیں بھی جانے کی پابندی نہیں، تم تو کسی ملک بھی جا سکتے ہو، تو تم اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مجھے کوئی جگہ نہیں مل جاتی۔ وہ معالج کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، تمہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا اس لیے کہ یہ بہت تکلیف میں ہے۔ وہ معالج کہتے ہیں کہ میں اپنی تلاوت جاری رکھتا رہا اور ادھر سے خاموشی ہو گئی، کوئی جواب نہیں آ رہا تھا جن کی طرف سے، اور اس کی حالت بھی بہت بہتر ہو گئی تھی اس کے بھائی کی۔ پھر میں نے اپنی تلاوت مکمل کر لی اور شاید وہ جن اسے چھوڑ چکا تھا اس لیے کہ اب وہ کافی بہتر تھا۔ اس طرح وہ جن سے اس کو چھٹکارا مل گیا۔ وہ معالج کہتے ہیں کہ میں 2 سال بعد پھر دوبارہ ان کے بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کی طبیعت ویسے تو بالکل صحیح تھی لیکن جگر کا عارضہ اسی طرح تھا، اس لیے کہ جگر کا عارضہ اس کے لیے اس کا علاج جاری تھا۔ لیکن اس قصے کو، اس واقعے کو سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی جن چڑھتا ہے کسی کے اوپر تو ہم اس کو کسی بھی عامل یا کسی کی پیر کے پاس لے جاتے ہیں جن کو صحیح طریقہ علاج نہیں آتا، وہ قرآنی معالج نہیں ہوتے، اور اس سے جن یا شیاطین کو بہت حوصلہ ملتا ہے اور ان مریض کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ہمیں بھی جب بھی ایسا ہو تو ہمیں قرآنی معالج کے پاس لے جانا چاہیے جو اس علاج کے ماہر ہوں تاکہ ایسے مریضوں کی جان بچائی جا سکے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔